لیکن افسوس اور تف ہے اس پر جو مرد ہے اور نکاح کے موقع پر اپنی ہونے والی دلہن سے یا ان کے سرپرستوں سے بھیک مانگتا ہے۔ واللہ تاللہ باللہ قسم اللہ کی، اس میں اور کشکول لے کر گلی گلی بھیک مانگنے والے فقیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندو، جہیز ایک جاہلانہ رسم ہے جس نے آج ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، اور نہ جانے کتنی بیٹیاں اس کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، اور نہ جانے اس قاتلانہ رسم نے کتنی بیٹیوں کو خودکشی پر مجبور کیا ہے، اور نہ جانے اس ظالمانہ رسم نے کتنی بیٹیوں کو نظر آتش کیا ہے، زندہ جلایا ہے، اور نہ جانے اس بدبختانہ رسم کی وجہ سے کتنی بیٹیاں مرتد ہو کر غیروں کا شکار ہوئی ہیں۔ آئے دن اس طرح کی خبریں ہم سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ یہ جہیز کی بری رسم کہاں سے چلی ہے؟ کیا شریعت مطہرہ میں اس کا ثبوت ہے؟ اور کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کے موقع پر جو سامان زندگی دیا تھا، کیا وہ جہیز تھا؟ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں انہی اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ در حقیقت یہ جہیز کی بری رسم جو آج ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکی ہے، شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہندوانہ رسم ہے کہ ان کے یہاں باپ کی میراث میں اور وراثت میں بیٹی کو حصہ نہیں ملتا ہے، اس لیے وہ شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو کچھ مال و دولت، کچھ ساز و سامان اور کچھ تحفے تحائف دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ ان سے اختلاط اور میل جول کی وجہ سے یہ جہیز کی بری رسم مسلمانوں میں داخل ہو گئی ہے۔ یہ جہیز کی رسم اسلامی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے۔ اسلام نے نکاح کے موقع پر مرد کے ذمے مہر کو لازم کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج مہر جو واجب ہے اسے لوگوں نے غیر اہم اور سرسری سمجھ لیا ہے، اور جہیز شریعت میں جس کا کہیں ثبوت نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، لوگوں نے اسے نکاح کی بنیاد اور اساس بنا لیا ہے، اور آج اپنے بیٹوں کے رشتے جہیز کی بنیاد پر لوگ طے کر رہے ہیں۔ اور یہ بات کہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح کے موقع پر جو سامان زندگی، چادر، تکیہ، بستر، چکی وغیرہ دیا تھا، کیا وہ جہیز تھا؟ اس بات کی حقیقت کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ کچھ احباب اسے آج ہمارے زمانے میں جو جہیز رائج ہے اس کے جواز اور ثبوت کے لیے بنیاد بناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب انتہائی تنگدست اور مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اعانت اور مدد کی نیت سے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور ان کے ایک فرزند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خود پرورش کرنے کے لیے ان سے مانگ کر لے آئے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے آپ کی پرورش اور کفالت میں بیٹے کی طرح تھے۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کا رشتہ طے ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وما عندک، علی تمہارے پاس کیا مال و دولت ہے؟ انہوں نے بتایا فرسی و بدنی، میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما فرسک فلا بد من، یہ جو تمہارے پاس گھوڑا ہے یہ بہت ضروری ہے سفر جہاد کے لیے اور دیگر کہیں آنے جانے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اسے تم اپنے پاس رکھ لو۔ وَأَمَّا دِرْعُكَ فَبِعْهُ، اور تمہارے پاس جو زرہ ہے اسے بیچ ڈالو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زرہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں بیچ دیتے ہیں۔ قربان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور ان کی دریا دلی پر کہ وہ اس زرہ کو 480 درہم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدنے کے بعد پھر واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے اور تحفے میں دے دیتے ہیں۔ الغرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَآتَيْتُ بِهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَزَعْتُهَا فِي حِجْرِ، میں وہ رقم 480 درہم لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اس رقم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ تفصیلی روایات میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی گھر نہیں تھا، ایک بڑے صحابی حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی اپنی طرف سے ان کو ایک گھر عنایت فرمایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سرپرست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رقم دی تھی اسی رقم سے کچھ خوشبو منگوائی اور اسی رقم سے گھر کے لیے ضروری ساز و سامان، چکی، بستر، چادر، تکیا وغیرہ کا بندوبست کیا۔ اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جن چیزوں کا بندوبست کیا تھا وہ اپنی طرف سے نہ تھی، بلکہ وہ رقم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ نے سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کا انتظام اور اہتمام فرمایا تھا۔ اور اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے یہ بات ہم مان لیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کے موقع پر جو چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے تھیں، تو تب بھی یہ بطور جہیز کے نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کفالت اور پرورش میں تھے، بیٹے کی طرح تھے۔ جیسے باپ بیٹے کی امداد اور اعانت کرتا ہے اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ اور اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور جہیز دیتے تو دیگر بیٹیوں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن کو بھی یہ چیزیں جہیز میں دیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان مساوات اور برابری کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان داد و دہش اور نوازش میں برابری کرو۔ اور ہمیں کتابوں میں جہیز فاطمی کی طرح جہیز زینب، جہیز رقیہ اور جہیز ام کلثوم رضی اللہ عنہن کا بھی تذکرہ ملتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی طرف سے نہیں دی تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم سے سرپرست ہونے کے اعتبار سے آپ نے ان چیزوں کا انتظام فرمایا تھا۔ در حقیقت عرب میں جہیز کا رواج ہی نہیں تھا۔ اگر وہاں رواج ہوتا تو امہات المؤمنین کو ان کے والدین کی طرف سے بھی جہیز ملتا، اور روایات میں ہمیں جہیز خدیجہ، جہیز عائشہ،
جہیز حفصہ اور جہیز سودا رضی اللہ عنہن کا تذکرہ ملتا، بلکہ اور صحابیات کو بھی ان کے والدین کی طرف سے جہیز دیا جاتا اور ان کے تذکرے بھی کتابوں میں ملتے، حالانکہ کہیں یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان صحابیات کو ان کے والدین نے جہیز دیا تھا۔ عزیز دوستوں، ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، شریعت نے عورت کے نازک کندھوں پر کوئی مالی بوجھ نہیں رکھا ہے، بلکہ سبھی مالی ذمہ داریاں شریعت نے مرد کے مضبوط کندھے پر رکھی ہیں۔ مہر اس پر واجب ہے، اور نکاح کے بعد عورت کے سارے اخراجات، کھانے پینے کا نظم کرنا، اس کے رہنے سہنے کے لیے مکان کا بندوبست کرنا، یہ سب مرد کے ذمے ہے۔ لیکن افسوس اور تف ہے اس پر جو مرد ہے اور نکاح کے موقع پر اپنی ہونے والی دلہن سے یا ان کے سرپرستوں سے بھیک مانگتا ہے۔ واللہ تاللہ باللہ، قسم اللہ کی، اس میں اور کشکول لے کر گلی گلی بھیک مانگنے والے فقیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عزیز دوستوں، بات طویل نہ ہو جائے اس لیے میں ان چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں جہیز لینا اور جہیز دینا شریعت کی نظر میں کیسا ہے تفصیل سے خطاب کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جہیز کی اس بدبختانہ، ظالمانہ، جاہلانہ اور ہندوانہ رسم سے ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے اور ہمیں تا حیات شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد